الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ بیان کنندہ کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ وہی ہے سننے والا دیکھنے والا آمنت باللہ و بآیاتی میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں واقعہ معراج کی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج کی اس مجلس میں ہم واقعہ معراج کے بارے میں عرض کریں گے کہ کون سی تاریخ کو معراج کا یہ واقعہ اور یہ معجزہ رونما ہوا۔ واقعہ معراج کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن آج کل رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ میں بے شمار ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں خلاف شریعت ہیں۔ اکثر علاقوں میں رجب کی 27ویں رات کو شب معراج منائی جاتی ہے، اور اس رات کو بعض لوگ تو نعوذ باللہ شب قدر سے بھی بڑھ کر کے درجہ دیتے ہیں۔ اس رات کے آنے سے پہلے دن کے وقت حلوہ پوڑی بنائی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، رنگین جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے چلائے جاتے ہیں، مٹی کی چھوٹی چھوٹی رکابیوں کے اندر رنگین کاغذ منڈے جاتے ہیں اور ان میں چراغ رکھ کر کے راتوں کو در و دیواروں کے اوپر چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار رسومات ہیں جو 27ویں رجب کو لوگوں کے ہاں کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر روپیہ پیسہ فضول کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، جو کہ اسراف ہے، اور اسراف شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ 27ویں رجب کی رات کو زیادہ تر جو یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو اس بنیاد پر کی جاتی ہیں کہ
27ویں رجب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ تو اس لیے لوگوں نے قطعی طور پر اس 27ویں رجب کی رات کو معراج کی رات بنا لیا ہے، حالانکہ معراج کی تاریخوں میں، اس کے مہینوں میں، اس کے دنوں میں اور اس کے سالوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور مختلف اقوال ہیں کہ کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کس دن میں معراج کا یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وَكَانَ الْأَسْرَاءُ لَيْلَةَ 17 من ربیع الاول قبل الہجرۃ بسنۃ، کہ ہجرت سے ایک سال پہلے ربیع الاول کی 17ویں تاریخ کو واقعہ معراج پیش آیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کان فی لیلۃ 27 من شہر رجب، کہ رجب کی 27ویں رات کو واقعہ معراج پیش آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فی شہر رمضان، معراج کا یہ واقعہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن 51 سنة و9 اشہر و28 یوما، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 51 سال 9 مہینے اور 28 دن تھی۔ تو اس لیے واقع معراج کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں، بعض نے کہا کہ ربیع الاخر کے مہینے میں، بعض نے کہا کہ رجب کے مہینے میں، بعض نے کہا رمضان کے مہینے میں، اور بعض نے کہا کہ شوال کے مہینے میں، بعض نے کہا کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور بعض نے کہا کہ معراج رجب کے مہینے کی پہلی شب جمعہ کے اندر ہوئی۔ امام واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج ہجرت سے 18 مہینے پہلے اور نبوت ملنے کے 12ویں سال میں رمضان کی 27ویں تاریخ میں ہفتے کی رات ہوئی۔ دوسرے مشائخ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ربیع الاول کے مہینے کی 27ویں رات میں ہوئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور قاضی ایاز نے امام نووی کی اتباع کرتے ہوئے فرمایا کہ معراج ربیع الاخر کے مہینے میں ہوئی، اور روزہ میں جو ایک کتاب ہے اس کے اندر فرمایا کہ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ ایک قول ہے کہ شوال کے مہینے کے اندر ہوئی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وهو امر مختلف فيه بين المحدثين والمؤرخين، فقيل كان ذلك في ربيع الاول، وقيل في ربيع الاخر، وقيل في ذي الحجة، وقيل في شوال، وقيل في رمضان، وقيل في رجب في ليلة 27، کہ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ بعض مؤرخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، بعض آخر کا کہتے ہیں، بعض ذی الحجہ کا، بعض شوال کا، اور بعض رمضان کا، اور بعض 27ویں رجب کا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات
نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ بعثت نبوی کے 7 سال بعد ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ واقعہ معراج بعثت نبوی سے 5 سال بعد ہوا، اور ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام تمام قبائل عرب کے اندر پھیل چکا تھا۔ تو اس طریقے سے واقعہ معراج کے بارے میں، اس کے دنوں کے بارے میں، اور اس کے مہینوں کے بارے میں، اور سال کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ سال اور سال کے کس مہینے کے اندر ہوا، اس میں تقریباً 36 اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بعثت نبی سے پہلے ہوا، بعض کہتے ہیں کہ بعثت نبی کے 1 سال 6 ماہ کے بعد رمضان کے مہینے میں ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ نبوی سن 5 کے اندر ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد البعثت 5 سال ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ سن 6 نبوی میں ہوا۔ بعض بعثت کے 10 سال بعد ربیع الاول کے مہینے کا ذکر کرتے ہیں، اور بعض لوگ بعثت کے 10 سال بعد اور 3 ماہ جمادی الاخر کے مہینے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تقریباً 36 اقوال ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کس مہینے کے اندر ہوا، اس میں بھی 8 قول ہیں۔ ایک قول محرم کا، دوسرا ربیع الاول کا، تیسرا ربیع الاخر کا، چوتھا رجب کا، 5واں رمضان کا، 6واں شوال کا، اور 7واں ذی القعدہ کا، اور 8واں ذی الحجہ کا۔ اسی طریقے سے تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے، اور تاریخ کے اندر 9 قول ہیں۔ 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 27 ربیع الاول، 17 ربیع الاخر، 27 ربیع الاخر، 27 رجب، 17 رمضان، 27 رمضان، 27 شوال۔ تو یہ 9 اقوال 5 مہینوں کی تاریخوں کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے جو دن ہیں تو اس کے بارے میں بھی 3 اقوال ہیں۔ بعض جمعے کا دن کہتے ہیں، بعض ہفتے کا، اور بعض جو ہے وہ پیر کا دن، سوموار کا دن جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس رات کے اندر لوگوں نے نماز کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعات پڑھی جائیں، اور ہر رکعت کے اندر فلاں فلاں خاص صورتیں جو ہیں پڑھی جائیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ اس نماز کے بارے میں مشہور ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں، اور شریعت کے اندر اس کا کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے واقعے کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں رجب ہی کو معراج کا یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ اس میں مختلف روایات ہیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کر دی۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات جو ہے وہ صحیح معنی میں معراج کی رات تھی، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ اور اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کی تعین نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کوئی خاص احکامات نہیں دیے، جس طرح کہ شب قدر کے بارے میں اس رات کی تاریخ محفوظ نہیں کی گئی، مہینہ محفوظ نہیں کیا گیا، تو کس طریقے سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 27ویں رجب کی رات ہی جو ہے
وہ شب معراج کی رات ہے، اور اس رات کے اندر جو ہے عبادات کا اہتمام کیا جائے، جلسے کیے جائیں اور جھنڈیاں لگائی جائیں، چراغاں کیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس طریقے سے درست ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہ بھی یقین کر لیں کہ 27ویں رجب ہی کو معراج کی رات تھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے اس رات کے اندر، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقام قرب عطا فرمایا، اپنی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف بخشا، امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی رات تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، اس رات کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ جس طرح تم شب قدر کے اندر جا کر کے عبادت کرتے ہو، اسی طرح اس رات کے اندر جا کر کے بھی عبادت کرو، یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے، نہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کا اہتمام فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ اکرام دنیا کے اندر موجود رہے، لیکن اس پوری صدی میں کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے 27ویں رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ لہذا جو چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا، اس کو سنت قرار دینا اور اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ اکرام سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے اور جو کام صحابہ نے نہیں کیا میں کروں گا، تو فرمایا کہ اس کے برابر کوئی احمق اور بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین اور تبع تابعین اور اسلاف دین بزرگان اکرام، وہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے، دین کو سمجھنے والے تھے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں اور ان سے زیادہ مجھے دین کا ذوق ہے، ان سے زیادہ میں عبادت گزار ہوں، تو ایسے شخص کو پاگل ہی کہا جا سکتا ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔ تو اس لیے اس رات کے اندر خاص طور پر عبادات کا اہتمام کرنا، فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ ہاں، بغیر اہتمام کے اگر کسی کی عادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، تو وہ ہر رات عبادات کا اہتمام کر سکتا ہے۔ جو آدمی جس کا معمول ہو تو وہ 27ویں رجب کی رات کو بھی جا کر کے عبادات کر سکتا ہے، جس طرح باقی راتوں کے اندر کرتا ہے۔ لیکن 27ویں رجب کی اس رات کو شب قدر کی طرح کی حیثیت دینا اور اس کی طرح سے جو ہے اس کا اہتمام کرنا اور اس کی طرح سے اجر و ثواب سمجھنا، فرمایا کہ یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے کی 27ویں رات میں خاص طور پر مخصوص تعداد میں نفل نمازیں پڑھنا، پہلے زمانے میں اس طرح کی نمازیں رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں پڑھی جاتی تھی اور ان کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا تھا، اور ان نمازوں کے متعلق مختلف قسم کی من گھڑت روایات تھیں، فضائل تھے جن کو عوام کے اندر پھیلایا گیا تھا، لیکن محدثین نے اس کا بالکل انکار کیا اور کہا کہ اس طرح کی کوئی نماز، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے اگر کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت کے اندر فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو 27ویں رجب کی رات میں مخصوص طریقے سے نماز پڑھنے کا کوئی معتبر ثبوت نہیں، اور اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں فرمایا کہ وہ ناقابل اعتبار ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ 27ویں رجب کو روزہ رکھتے ہیں اور اس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 27 رجب کو جو آدمی روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہوگا، اسی وجہ سے اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ مگر یہ فضیلت بھی شرعی اعتبار سے معتبر سند سے ثابت نہیں ہے، اور محدثین نے اس سلسلے میں پیش کی جانے والی روایات کو کمزور اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ تو اس لیے 27 رجب کے دن کے روزہ کو 1000 روزوں کے برابر یا اس سے زیادہ ثواب کا باعث سمجھنا اور اس دن روزہ کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ غلط ہے۔